لمن فی صحہ فی معرفت الصحیح علی معاصر مشایخہما۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت امام ابو زرعہ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ماشاءاللہ یہ تمام اپنے کہتے تھے اس وقت جتنے علماء موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حدیث صحیح اور ضعیف کی معرفت جو حاصل ہے امام مسلم کو۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ پائے کے عالم ہیں، اور امام محمد بن بشار کہتے تھے دنیا میں 4 حافظ ہیں حدیث کی۔ بخارا میں امام بخاری ہیں، سمرقند میں امام دارمی ہیں، لیساپور میں امام مسلم ہیں، اور رئی کے اندر امام ابو زرعہ الرازی ہیں۔ امام بخاری ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان عمامہ پہنے ہوئے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ امام مسلم ہیں۔ کہا اتنا سنتے ہی پوری بات شہر میں عام ہو گئی کہ امام مسلم یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے دربار سے بھیجا اور کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک اس شہر میں رہیں گے سارے مسلمانوں کا امام و خلیفہ میں نہیں رہوں گا، جب تک مسلم یہاں رہیں گے مسلم خلیفہ رہیں گے۔ علماء کا یہ قدر پرانے زمانے میں محدثین کے نزدیک تھی، اللہ اکبر، بادشاہوں کے نگاہ میں تھی۔ یہاں تک کہ جب جمعے کا وقت آیا، جمعے کی نماز کی باری آئی تو خلیفہ نے کہا نہیں میں خلیفہ نہیں ہوں، ابھی تم خلیفہ ہو، اس لیے جامع مسجد میں خلیفہ کی جگہ پر جمعے کی نماز بھی امام مسلم نے پڑھائی۔ اتنا مقام مرتبہ تھا۔ اور ان کے وفات کا بھی کا جو واقعہ ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ واقعی حدیث کا شغف کتنا زیادہ تھا۔ ایک دن ایسے ایک مجلس منعقد تھی، حدیث کو املا کرا رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص نے ایک حدیث پوچھی، کہا حضرت میں نے یہ حدیث آپ سے ایک زمانے میں سنی تھی، پھر دوبارہ سنائیں، وہ کیسی ہے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے ذہن سے وہ حدیث نکل چکی تھی۔ بہت کوشش کیے لیکن ہر مرتبہ لا ادری ہی کہنا پڑا، لیکن سامنے والے اصرار کرتے تھے نہیں حدیث ہم نے آپ سے سنی، آپ کو سنانا پڑے گا۔ بہرحال آخرکار امام مسلم نے مجلس کو برخاست کیا، شام کو گھر پہنچے، اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اور گھر والوں سے کہا دیکھو کسی کو ہمارے پاس آنے نہیں دینا۔ تو اتنے میں کسی نے کہا صاحب پڑوس سے کسی نے کھجور کا بہت بڑا گچھا ایک ٹوکرے میں، ٹوکرا سمجھتے ہیں نا، ٹوکرے میں بھیج دیا ہے۔ امام مسلم نے کہا رکھ دو، دروازہ بند کر لیا اور حدیث کے اوراق پلٹنے لگے اور حدیث ڈھونڈنی شروع کیا۔ ڈھونڈتے جاتے تھے اور ایک ایک کھجور نکال کر کے کھاتے گئے۔ ساری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، کھجور ختم ہو گئی۔ امام مسلم کو احساس ہی نہیں کتنا کھجور میں نے کھا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتے ہوتے کھجور بھی ختم ہو گیا اور امام مسلم کو حدیث بھی مل گئی، لیکن اہل علم کہتے ہیں اتنا زیادہ لا علمی اور بے خیالی میں کھجور کھا چکے تھے، وہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے وفات کا سبب بن گیا۔ بہرحال امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی بہت بڑی تصنیفات کی بہت ساری کتابیں نقل کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً 3 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ صحیح احادیث سے ہم نے مسلم کو منتخب کیا ہے۔ اور امام مسلم کہتے تھے کہ لو ولو ان اہل الحدیث یکتبون الحدیث 100 سنہ، ہم نے ایسی کتاب لکھ ڈالی ہے اگر اہل الحدیث 200 سال تک کتابیں لکھتے رہیں گے تو ہماری کتاب سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کہتے مدارہم علی ھذا المسند، تو 200 سال تک اہل حدیث کتاب تصنیف کتاب حدیث پر کتاب لکھیں گے تو ان کا سارا دار و مدار ہماری کتاب پر ہوگا۔ امام مسلم نے تو 200 کہا تھا، یہاں 2000 صدی گزر رہی ہے، دوسرا شروع ہو چکی ہے، الفسانی شروع ہو چکا ہے، اللہ اکبر، لیکن آج تک صحیح مسلم سے کوئی بے نیاز
نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے تھے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی توفیق دے۔ جب بھی امام بخاری کے پاس آتے، امام بخاری کی مجلس میں بیٹھتے اور امام بخاری سے کوئی مسئلہ پوچھتے، سند کے بارے میں یا متن کے بارے میں یا کوئی روایت کے اختلاف کے بارے میں جب پوچھتے، اللہ اکبر، اور امام بخاری جب جواب دے دیتے تو امام مسلم اتنا خوش ہو جاتے تھے، محدثین نقل کرتے مارے خوشی کے امام مسلم رو دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا استاد نصیب کیا ہے کہ ساری مشکلات جو آتی ہے علم میں ہمارے استاد سے حل ہو جایا کرتی ہیں۔ استاد اور شاگرد کا اتنا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ پھر اور طرح دیکھو، اور جب رو کر کے خاموش ہوتے تو کہتے یا امیر المؤمنین دعنی یا امیر المؤمنین یا استاد الاستادین یا سید المحدثین یا طبیب المحدثین فی عللہ دانی اقبل رجلیک، برائے مہربانی ہمیں ایک چیز کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ دے لوں۔ یہ اتنا زیادہ ادب اور احترام تھا۔ اور امام بخاری رحمت امام مسلم نے جو صحیح مسلم لکھی ہے، جو بتانا چاہتا ہوں، ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ صحیح بخاری کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بخاری پر بھی مسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہے کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بخاری اور مسلم صحیح ہیں۔ ان دونوں کا نام کیا ہے میری بہنوں؟ صحیح ہیں یا اخرجہ الشیخان۔ اور آپ نے سنا ہوگا اسلام نے مسلمانوں نے کیا اصول بنایا؟ سب سے صحیح حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ الشیخان ثم من فرد به البخاری ثم من فرد به مسلم۔ سب سے صحیح روایت کون ہوگی؟ جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کر دیا۔ پھر اس کے بعد سب سے صحیح ہوگی جس کو امام بخاری نے روایت کیا، مسلم نہیں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر وہ حدیث ہوگی جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الحرمین تو کہا کرتے تھے، بات تو بڑی عجیب و غریب ہے، امام الحرمین کہتے تھے اگر کوئی آدمی اس بات پر قسم کھا لے کہ اگر عجیب سے بات ہے، اگر بخاری مسلم کے اندر کوئی حدیث غلط ہے تو میری بیوی کو طلاق، تو کہتے تھے طلاق نہیں پڑے گی۔ امام الحرمین جوینی رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی انسان اس بات پر قسم کھا لے کہ اگر تم بخاری اور مسلم کی کسی حدیث کو غلط ثابت کر دو تو میری بیوی کو طلاق، یہ طلاق کی کون سی قسم ہوگی؟ معلق کہیں گے نا، ہاں، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث غلط ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا صحیح مسلم کی کتابیں جو ہیں، جی کیا ہوا؟ 4 خصوصیات بہنوں بڑی اہم ہیں جو بخاری کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، صرف آپ کو مسلم کے اندر ملیں گی، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے لکھنے میں، اچھا سب سے پہلے سمجھے صحیح مسلم کا نام کیا ہے؟ بخاری کا نام تو معلوم ہو گیا، الجامع، الصحیح، المختصر، معلوم ہو گیا نا۔ صحیح مسلم کا المسند الصحیح، کیا نام ہے؟ المسند الصحیح۔ امام مسلم نے کہا میں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ المسند الصحیح۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ شرط رکھا ہے کہ میں وہی حدیث اپنی صحیح میں نقل کروں گا جس حدیث کو صحابی رسول سے کم 2 آدمیوں نے روایت کیا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اب امام ابو ہریرہ سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی مثلاً یا عبداللہ ابن عمر کی میں وہی حدیث نقل کروں گا جس حدیث کو کم سے کم صحابی سے 2 تابعین نے روایت کیا ہے، اور پھر
وہی حدیث میں روایت کروں گا جس تابعی سے کم 2 یعنی امام صحابی سے لے کر کے امام مسلم کے درمیان جتنے طبقات ہیں سند کے، ہر طبقے کے اندر 2 راوی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی طبقے کے اندر مثلا صحابی سے 2 نے روایت کیا اور پھر 2 صحابیوں سے ایک ہی تابعی نے روایت کیا ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کو نہیں نقل کروں گا، امام مسلم کہتے ہیں نہیں نقل کروں گا، ہر طبقے میں 2 راوی ہوں۔ حالانکہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے۔ سب سے پہلی حدیث بخاری کی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ کون راوی ہے؟ عمر ابن الخطاب، اور عمر ابن الخطاب سے روایت کرنے والے صرف ایک ہیں۔ کتنے ہیں؟ صرف۔ امام بخاری کے شرط بدلا دیکھو، ایک ہے۔ امام بخاری کے ہاں وہ شرط نہیں، یہ شرط کس کے ہاں ہے؟ امام مسلم کے ہاں۔ نمبر 2، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حدیث صحیح بخاری لکھتے وقت 2 مقصد تھا، صحیح حدیث جمع کرنا اور صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ مسائل کا اخذ کرنا۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کبھی ایک ہی حدیث کو 27 مرتبہ نقل کرتے۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ۔ کیا 27؟ ہاں 27 مرتبہ نقل کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام بخاری یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مرتبہ ہم کو نقل کرنا پڑ رہا ہے، امام بخاری یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کتنے مسئلے نکل سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کو لے لیں، امام بخاری نے 7-8 جگہ نقل کیا ہے۔ کیوں؟ اس سے 7-8 مسائل نکالنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو کیا کیا ہے، ان کے ہاں تکرار بہت کم ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک حدیث کو وہیں نقل کرتے ہیں جہاں جس باب سے وہ تعلق رکھتی ہو، وہاں نقل کر دیں گے۔ اور نقل کر دینے کے بعد یہ بھی یاد رکھو، اس حدیث کو نقل کر دینے کے بعد امام مسلم کی خوبی کیا ہے؟ وہ حدیث جتنی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اگر وہ 10 صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے تو امام مسلم اسی جگہ 10 صحیح سندیں اور نقل کر دیں گے۔ متن ایک ہوگا اور سندیں کتنی ہوگی؟ 10 ہوگی۔ پھر اور کمال کیا ہے؟ ان 10 سندوں کے ساتھ اگر متن میں کہیں کمی بیشی ہے تو امام مسلم وہیں اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے طالب علم کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس حدیث کے متن میں یا سند میں کیا اختلاف ہے ایک ہی جگہ پڑھ لیتا ہے، اور وہی چیز بخاری کے اندر 27 جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ پڑھنے میں کون سی آسان ہے بہنوں؟ صحیح مسلم۔ آگے بڑھو۔ نمبر 3، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کہ صرف ہم صحیح احادیث ہی نقل کریں گے، اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین امام مسلم رحمت اللہ علیہ نہیں نقل کرتے۔ صرف کیا نقل کرتے ہیں؟ احادیث قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قال عمر، قال عثمان، یہ آپ کو مسلم میں نہیں ملے گا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسائل کے بیان کرنے میں بہت سارے صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتاوے، اپنے اساتذہ کے اقوال کو نقل کر دیا ہے۔ مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو اس سے بالکل پاک رکھا۔ کتنی خوبیاں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو حدیثیں نقل کیا ہے وہ سب مسند ہیں۔ کیا ہیں؟ مسند۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی مکمل سند موجود ہو۔ کوئی حدیث جلدی ملے گی بہت ہی معمولی جو مسند نہ ہو، ورنہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ساری روایتیں مسند نقل کی ہیں، بخلاف امام بخاری کے۔ بخاری کی تعلیقات مشہور ہیں۔ امام بخاری نے ہزاروں روایتیں جو ہیں وہ تعلیقاً نقل کر دیا ہے، مسنداً نقل نہیں کیا ہے۔
تو یہ 4 خوبیاں صحیح مسلم کے اندر ہیں جو حدیث کی باقی کتابوں میں نہیں، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح میں بھی وہ 4 خوبیاں نہیں پائی جاتی۔ چلیں اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تیسرا نمبر کس کا ہے؟ امام کس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ ابو داؤد، انشاءاللہ ترمذی بھی آئے گی، ابو داؤد، سنن ابی داؤد۔ امام ابو داؤد کون ہیں؟ امام ابو داؤد کا نام ہے سلیمان بن اشعث، سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر السجستانی۔ یہ بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ ابو داؤد سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر السجستانی 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 میں وفات ہوئی۔ ان کے اساتذہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، قتیبہ بن سعید، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل، یہ بہت نام پڑھا ہوگا، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن سرندل۔ یہ روایت حدیث میں سب سے زیادہ عجیب و غریب نام ان کا ہے، امام بخاری، امام ابو داؤد کے استاد کا، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن سرندل۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد کے استاد ہیں۔ اور امام ابو داؤد کے شاگردوں میں اللہ اکبر امام ترمذی، امام نسائی اور ان کے بیٹے عبداللہ، امام ابو داؤد کے بیٹے عبداللہ، اسی طرح سے ابو بکر بن ابی داسا اللؤلؤی، بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے چند بڑے لوگوں کا نام بتایا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے استاد ہیں، اور امام ابو داؤد نے سب سے زیادہ دنیا میں جو فائدہ اٹھایا امام احمد بن حنبل سے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کی تواضع ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں ایک حدیث ابو داؤد اپنے شاگرد سے روایت کر دیا ہے، حدیث عتیرہ، حدیث عتیرہ، عتیرہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب کون بتائے گا کون سی حدیث ہوگی؟ جی پڑھ چکے ہیں، لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام، لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث عتیرہ، لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو مذاکرہ جب ہوا تو امام احمد بن حنبل کے پاس یہ حدیث عتیرہ نہیں تھی۔ شاگرد جب ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو خود بھی انہوں نے شاگرد سے پڑھ لیا۔ یہ امام ابو داؤد کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، فوراً ابو داؤد سے لیا اور اس کو نوٹ کر دیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن، ابو داؤد سنن کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک تو بات جامع کی چل رہی تھی، جامع اور سنن میں بڑا فرق ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا۔ حدیث کی کتاب الجامع اور سنن ذرا فرق ہوتا ہے، صحیح ستہ میں دونوں قسم، اس لیے نوٹ کر لو۔ الجامع، بخاری کا نام کیا؟ الجامع الصحیح۔ مسلم کا نام کیا ہے؟ اس کو بھی اہل علم الجامع المسند الصحیح لکھا، ٹھیک ہے نا؟ ترمذی کا 2 نام ہے، سنن ترمذی اور الجامع ترمذی، لیکن ابو داؤد کو صرف سنن کہا جاتا ہے۔ نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، ان دونوں کو کوئی دنیا میں جامع نہیں کہتا، صرف کیا کہا جاتا ہے؟ سنن۔ فرق کیا ہے؟ جامع اور سنن میں بڑا فرق ہے۔ الجامع اس کتاب کو، حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں
جس میں 8 کتابیں جمع کر دی گئی ہوں. کتنی؟ 8. جس حدیث کی کتاب کے لکھنے والے نے 8 قسم کی 8 کتابیں جمع کر کے اپنی کتاب کو مکمل کیا ہو، اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجامع. وہ 8 کتابیں کون ہیں؟ نوٹ کر لیں. عقائد یعنی کتاب العقائد، کتاب العقائد. احکام، احکام یعنی روزے، نماز، حج، زکات، ساری چیزیں ہوں. جی. مسائل. پہلے عقائد، احکام، سیر، سیرہ نہیں، سیر. سیر والمغازی بخاری میں پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. چلو. آداب یعنی کتاب الآداب، آداب، آداب زندگی. تفسیر، فتن، اشراط الساعہ، مناقب. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. دیکھیں 8 ہو گئے ہوں گے. 7 ہوئے؟ نہیں. پھر پڑھیں، سنیں، میں پڑھتا ہوں. عقائد، احکام، سیر، آداب، فتن، اشراط الساعہ اور مناقب. 7 ہوئے ہیں. تفسیر، تفسیر، تفسیر بھی سے پہلے تھی. تفسیر ہو گئی 8. یہ 8. یہ 8 کتابیں جس محدث نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہو اس کو کہا جاتا ہے الجامع. اور صحاح ستہ میں 3 کو جامع کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں 2 ہی جامع ہیں. ترمذی بس. عام طور پر کہا جاتا ہے 3 کو جامع، جامع بخاری، جامع مسلم اور جامع ترمذی، لیکن حقیقت میں 2 ہی جامع ہیں، صحیح بخاری اور سنن ترمذی. صحیح مسلم کو جامع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو اس میں کتاب التفسیر 2-4 حدیثوں کے علاوہ ہے ہی نہیں، برائے نام ہے. لیکن اس کی اہمیت کی وجہ، صحت کی بنا پر بہرحال اس کو بھی جامع کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں صحاح ستہ میں 2 ہی جامع ہیں، ایک بخاری اور دوسرے ترمذی. اللہ اکبر. اور سنن کس کو کہتے ہیں؟ سنن ان احادیث کی ان کتابوں کو سنن کہا جاتا ہے جن کے لکھنے والوں نے حدیث کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہو. فقہی ابواب پر مرتب کیا ہو. فقہی ابواب پہلے طہارہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو ہوتے ہیں فقہی ابواب پر مرتب کیے جائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنن. اللہ. تو سنن ابی داؤد پر بات چل رہی تھی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کو جب لکھا، اللہ اکبر، لکھنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دکھلایا. امام احمد بن حنبل نے ہماری سنن کو دیکھنے کے بعد کہا بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کے بعد لکھ کر کے دیا فاستجارہ واستحسنہ، بہت ہی اچھی کتاب ہے اور بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے. امام کی تائید حاصل ہوئی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ سہل بن عبداللہ التستری آئے. حدیث کی عظمت اور امام بخاری کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو اس واقعے کو سمجھیں. حضرت سہل بن عبداللہ التستری آئے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے وہاں داخل ہو گئے. لوگوں نے بتایا کہ یا ابا داؤد ہذا سہل بن عبداللہ جاءک زائرا، یہ دیکھو سہل بن عبداللہ ہیں، یہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مرحبا کہا، سلام کیا، بیٹھایا.
بیٹھے رہے بہت دیر کے بعد، اب ذرا غور سے سنیں، بہت دیر کے بعد سہل بن عبداللہ تستری نے کہا یا ابا داؤد لی الیک حاجہ، میں ایسے بیکار نہیں آیا ہوں، بہت بڑی حاجت اور بڑی اہم ضرورت ہے جو تمہارے پاس میں لے کر کے آیا ہوں۔ امام ابو داؤد نے کہا کیا ضرورت ہے بولو؟ امام بخاری نے اپنا درس روک دیا، یہ مسافر آدمی ہے، پتہ نہیں کون سی ضرورت لے کر، اس کی ضرورت پہلی پوری کر دو، کیا ضرورت ہے؟ تو سہل بن عبداللہ نے کہا میں ایسے اپنی حاجت نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ وعدہ کریں قضیتہا مع الامکان، اگر آپ کے امکان میں ہے، قدرت میں ہے تو آپ میری حاجت پوری کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں تب بتاؤں گا۔ امام بخاری نے کہا، امام ابو داؤد نے کہا قضیتہا مع الامکان، اگر ہمارے اندر استطاعت ہے تو ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ جب عہد لے لیا تو کہا اخرج لسانک الذی تحدث بها حدیث وسلم، بس صرف حاجت یہ ہے کہ میں تمہاری وہ زبان دیکھنا چاہتا ہوں جس زبان سے اللہ کے رسول کی حدیثیں تم اتنی زیادہ بیان کرتے ہو۔ اس سے ذرا دیکھو حدیث کی کتنی محبت تھی۔ اخرج لسانک، ذرا اپنی زبان ہمیں دکھاؤ جس زبان سے تم نے یہ سنن رسول بیان کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب امام ابو داؤد نے اپنی زبان نکالی تو قبلا، فوراً انہوں نے اس کو بوسہ دے لیا، چوم لیا کہ میں حدیث نہ پڑھ سکا، نہ محدث بن سکا، اور نہ محدثیں لوگوں کو سنانے کے لائق ہوں، کم سے کم اس زبان کا میں نے بوسہ دے لیا جو زبان نبی کی حدیثیں بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو امام علامہ شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ غایت المقصود فی حل سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو بکر بن جابر الازدی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام ابو داؤد کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بغداد کا واقعہ ہے۔ بغداد امام ابو داؤد آئے، بغداد میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ہم دروازے کے باہر جب نکلے تو دیکھا کہ ایک شہسوار، آگے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اس کا ایک خادم دروازہ کھٹکھٹا کر کے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا من تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ ہذا خلیفۃ المسلمین، ہذا امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ابو داؤد کے بعد ان کو پتا چلا ہے ابو داؤد بغداد میں حدیث بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو بادشاہ خلیفہ ابو داؤد سے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن ابو داؤد اجازت دیں گے تب بادشاہ داخل ہوگا، اسی لیے بادشاہ گھوڑے سے نہیں اترا ہے۔ اگر ابو داؤد مشغول ہیں اور اس وقت ملنے کی اجازت نہیں دیں گے تو خلیفہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ اجازت دے دو، آؤ۔